ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جو بک صحیح البخاری اس کے اندر آخری چیپٹر کے اندر ایک حدیث لے کے آئے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک کلمہ لکھا ہے اور وہ کلمہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ وہ اللہ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی ہمارا اپنا کوئی پیارا گفٹ دے، میں نے کافی ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے 10 روپے بھی محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بابا نے جب ہم میٹرک میں تھے تو تب گفٹ دیا تھا. اب اللہ رب العزت کے پاس جو کلمہ موجود ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کلمہ یہ ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، یا ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک جو میری رحمت ہے وہ غصے پر حاوی ہے. اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ کسی مسلمان کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر ہمارے اوپر تکلیف آ جاتی ہیں، مصائب آ جاتے ہیں، آلام آ جاتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہن کی کریے، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، التزام کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے استغفار پر، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے بچنے کا ذریعہ آسان فرما دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کوئی بھی غم آئے اللہ تعالیٰ اس غم کو دور فرما دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے. اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں. اب مومنین اور مسلمان وہ بھی ہیں جن سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی کل بنی آدم خطا، ہر ابن آدم جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ معصوم عن الخطا اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ کو بنایا ہے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ کریکٹر، یہ کریکٹر، یہ کریکٹر، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جن سے اگر گناہ ہو جائے اور وہ گناہ کے بعد توبہ کریں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نیک اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیں گے، جن کو کفارات کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل جب یمن کا گورنر بنا کے، یمن کا گورنر، یمن کا حاکم، یمن کا امام، یمن کا خطیب، یمن کا زکوٰۃ وصول کر کے آگے بانٹنے والے، یمن کے حاکم، یمن کے قاضی، یہ میں نے ساری پراپرٹیز اس لیے بیان کی ہیں کہ آج کے امام مسجد میں صرف امامت کی کیپیبلٹی کیوں ہے؟ وہ قاضی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ جج کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں یہ اہلیت کیوں نہیں ہے کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے؟ اس میں اہلیت کیوں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی علم جو دنیاوی ہے اس کے اندر مہارت اختیار کر لے؟ اس میں یہ اہلیت کیوں نہیں ہے کہ وہ CXS یا مقابلے کے کمپٹیشن کے ایگزام دے کر اپنے آپ کو وہ بیوروکریسی میں لے آئے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی علماء اور حفاظ تیار کیے اس سب میں یہ اہلیت موجود تھی کہ وہ فیصلہ کر سکیں، ان سب میں یہ اہلیت موجود تھی کہ وہ بیوروکریٹ بن سکیں۔ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
وہ سی ایس پی آفیسر تھے اور وہ جج تھے اور وہ قاضی تھے. سی ایس پی آفیسر سے بھی اوپر وہ گورنر تھے یمن کے. اللہ کے رسول ان کو سکھا کہہ رہے ہیں 3 باتیں. سب سے پہلی بات، یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت. معاذ آپ جا رہے ہو گورنر بن کر، حاکم بن کر، آپ نے لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اللہ سے ڈرنا ہے. اگر آج کے نظام حکومت چلانے والے آفیسر کو یہ سب سے پہلی بات یہ ڈالی جائے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی جو بھی کام فیصلہ کرنا ہے، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرنا ہے. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. یہ جو دوسری بات ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نیکی کر لینی ہے، یہ نیکی اس غلطی کو ختم کر دے گی. وخالق الناس بخلق حسن. معاذ آپ عالم بن کے جا رہے ہو، آپ امام بن کے جا رہے ہو، آپ گورنر بن کے جا رہے ہو، آپ آفیسر بن کے جا رہے ہو، آپ زکوٰۃ جو سب سے اہم چیز ہے اس کو لے کر بانٹنے والے جا رہے ہو، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ، یعنی کہ ساری کی ساری ڈور آپ کے ہاتھ میں اب یمن کی. یہ بات یاد رکھیں، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق المسلمین نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یمن میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، ان کے ساتھ آپ نے رویہ اچھا رکھنا ہے، ان کے ساتھ اپنے حسن سلوک اچھا رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اپنا اخلاق درست کر لیں، اپنا اخلاق اچھا کر لیں. سوال ہم کوئی کرتے ہیں جواب سے، اور ٹھیک ٹھاک جواب غصے میں بھی آ جاتا ہے. کوئی سوال لکھا ہوا ہو اور ہم اگر موقع ملے تو ہم چھوڑتے ہی نہیں کسی دوسرے مسلک کو منبر پہ بیان کرنا، اور نام لے کے کرتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ وخالق الناس بخلق حسن کے مترادف نہیں ہے. وخالق الناس بخلق حسن سے مترادف یہ ہے کہ ہم محبت دیں، پیار دیں. کوئی اپنا ہم مسلک ہے یا نہیں ہے، کوئی ہم مذہب ہے یا نہیں ہے، کوئی دین کو اختیار کرنے والا ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو اخلاق کے ساتھ مسجد میں لے کے آئیں اور قرآن و سنت کی تبلیغ کریں. کفارات کی بات ہو رہی تھی، حدیث بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر. آپ کو خواب آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی آسمانوں پہ. ایک معراج ہے اور ایک یہ خواب ہے علیحدہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے، ملأ الاعلیٰ کے پاس میں پہنچ گیا. ملأ الاعلیٰ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سارے کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک خواب بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اوپر دیکھیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو مجھے اللہ رب العزت کی صورت مبارکہ نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ یہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میرا سینہ کھل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتلائیے باتیں کیا ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب مجھے وہ ساری کی ساری باتیں سمجھ آنے لگیں جو کفارات کے متعلق ہو رہی تھیں. 3 باتیں ہوئیں. سب سے پہلی بات یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جو شخص بغیر کسی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی کہ وضو کی حالت میں ہی رہتا ہے، جب تلک وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن دیا جاتا ہے. یعنی کہ جب تلک وہ وضو کی حالت میں ہے یا وہ وضو کر رہا ہے، یہ وضو کرنا، وضو کی حالت میں رہنا اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن رہا ہے. دوسری بات بیان فرمائی کہ یہ شخص مسجد میں چل کے آ رہا ہے، جتنے قدم وہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العزت بھی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. اور تیسری بات کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی ظہر کی نماز پڑھ لی، یار کیا کرنا ہے گھر جا کر، چلو عصر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں. اچھا نماز کے بعد بیٹھ گیا، ذکر اذکار کرتا رہا، نماز سے پہلے چلا گیا، اذان سے پہلے چلا گیا، ذکر اذکار کرتا رہا. جو شخص جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، جب تلک بیٹھتا ہے اتنی دیر تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں.
اس کو کفارات کہا جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. میرے بھائیو، لہٰذا ہمیں ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، مسجد کی طرف جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ مسجد میں، اگر گھر میں کوئی کام نہ ہو تو ہمیں مسجد میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے. بہت سے اور بھی ذرائع ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر بیماری آ جائے، ایک مومن جب بیمار ہو جاتا ہے، ایک ایک بیماری کے بدلے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. کسی شخص پر اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، اس مشکل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں تو اس کو یہ دعا دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ میرے بھائی انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی. تو اس میں یہ ایک اور بات بھی آ سکتی ہے کہ گناہوں کے کفارے ہمارے نیک اعمال بالکل بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کا ہم اپنے اوپر بوجھ لے لیں کہ یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے، میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، یہ پڑھے. اسی طرح کسی کو کپڑے دے دیں اپنے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو سوٹ ہم پہنتے ہیں اسی طرح کے لے کر دیں، وہی نہیں. ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں پر کام کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سوٹ ہم پہن لیں، سال دو سال اس کے بعد ہم ان کو گفٹ کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، بچنا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بیان فرمایا 4 سپارے کی پہلی آیت ہے کہ اس وقت تک ہرگز آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ نہ خرچ کریں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا اچھے کام کرنا، دسترخوان لگانا، راشن تقسیم کرنا، روزے رکھنا، یتیم و مسکینوں کی مدد کرنا، جو مریض ہیں ان کے علاج کے لیے اخراجات دینا، مساجد کی خدمت کرنا، اسی طرح تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو دینا، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہیں. اور یہ صرف گناہوں کے کفارے کا ذریعہ نہیں، اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی والدین کی قبروں کو بھی جنت کا ٹکڑا بنا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا